معراج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ معراج جاگتی حالت میں ہوئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نیند کی حالت میں، خواب کی حالت میں کروائی گئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس پورے معراج کا حالت بیداری میں ہونا جی خود معراج کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اچھا خود قرآن مجید میں جو اس کے قرائن ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی، اور پھر خود عقل انسانی جس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ معراج شریف حالت بیداری میں ہوئی۔ پہلی بات قرآن مجید سے جو اس کی دلیل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، صحیح پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ جی یہاں پر دو لفظ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو لفظ عبد ہے، بندہ، قرآن مجید کی دیگر جتنی بھی آیات ہیں جی ان سب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ لفظ عبد یہ تنہا روح کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اچھا بلکہ لفظ عبد جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے لیے ہی آتا ہے۔ ماشاء اب آپ جتنی بھی آیات ہیں قرآن پاک میں، اگر 50 جگہ کی آیتیں نکال لیں گے تو ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ جی تو ایسا نہیں ہوتا کہ 50 جگہ پر ایک لفظ ایک ہی انداز کے اندر جو ہے وہ بیان ہو اور یہاں پر آ کے وہ اس سے بالکل ہٹ جائے اور وہاں پر صرف روح ہی مراد ہو، تو ایسا نہیں، بلکہ جسم و روح دونوں کا مجموعہ۔ جب جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے تو لازمی بات ہے حالت بیداری میں۔ خواب کے اندر تو جو ہے وہ بدن نہیں جاتا، خواب کے اندر تو روح کی پرواز ہوتی ہے جو سارا مشاہدہ کرتی ہے۔ ایک بات۔ صحیح دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو لفظ سبحان سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، بالکل ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لفظ سے شروع کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے جس چیز کا بیان ہے وہ کوئی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا کوئی خاص اظہار ہے۔ خواب ایسا معاملہ ہے کہ وہ تو سب کو ہی آ جاتا ہے، جی تو اب اس میں اگرچہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی شان سبحان وہاں پر بھی یقیناً موجود ہوتی ہے، لیکن ایک سیاق و سباق ہوتا ہے نا جی کہ کس سینیریو میں اور کس بات کے آگے پیچھے کلام کیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تم پہ بڑی مہربانی کروں گا کیونکہ میں بڑا انتقام لینے والا ہوں، آپس میں ربط نہیں بنتا۔ جی اگر یہ بات ہوگی نا کہ میں تم پہ بڑی مہربانی کروں گا تو اس کے ساتھ جو اگلا حصہ ہوگا نا وہ ہوگا کیونکہ میں بڑا مہربان ہوں۔ بالکل ماشاء اللہ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، اور یہ ایک عقل عام کا بھی یہی اسلوب ہے کہ جیسی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت ویسی بیان کی جاتی۔ تو اب آگے جس چیز کا بیان ہے اگر وہ محض ایک خواب ہے تو پھر اس کے ساتھ جو لفظ سبحان ہے اس کی مناسبت ویسی نہیں بنتی اچھا جیسی اس صورت میں ہے کہ جب آگے کا جو بیان ہے وہ ہے ایسا عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ کہ جس میں بندہ یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، انسان اس سے عاجز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اب جب کسی کے ذہن میں یہ والی باتیں آئیں گی نا واقعے سن کر، جی جی تو اب اس کا ازالہ پہلے سے لفظ سبحان کے ساتھ ہو گیا کہ آپ بندے کے تو عاجز کہہ سکتے ہیں لیکن جس نے سیر کرائی ہے وہ سبحان ہے، وہ عجز سے پاک ہے، وہ کسی کمزوری سے پاک ہے، وہ کسی نقص کمی اور عیب سے پاک ہے۔ تو خود لفظ سبحان جو ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ آگے جس بات کا بیان ہے وہ محض ایک خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بیداری کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ معراج لوگوں کے سامنے بیان فرمائی جی تو کفار نے تو اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ دیکھو یار کیسی باتیں کر دی ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں ہی ہو کے آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ اب انہوں نے اس کو دوسرے انداز میں لینا شروع کر دیا۔ اچھا، اسی طرح کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں تھا، تو وہ تو یہ واقعہ سن کے مرتد ہو گئے، اچھا انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی بھائی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں کی سیر یہ ساری کر لی، اور وہ بھی تھوڑے سے حصے کے اندر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا جیسے یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح پھر ان کا بقیہ چیزیں بھی ایسی ہیں۔ اب اگر یہ صرف خواب ہوتی، خواب کا کون انکار کرتا ہے؟
خواب تو ہر تیسرے بندے کو ایسا آ جاتا ہے کہ جو ویسے ممکن نہیں ہوتا، لیکن بندہ خواب میں دیکھ کے آ جاتا ہے۔ یہاں پر بندہ آج سویا ہے، پتہ چلا کہ رات کو جناب امریکہ کی بھی سیر کر لیا، یورپ یو کے کی بھی سیر کر لی ہے، اور ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ گیا۔ کئی لوگ خواب دیکھتے ہیں مکے مدینے سے ہو کے آ گئے جناب، حج کیا، عمرہ کیا ہے، مدینے کی حاضری دی ہے۔ تو اب خواب کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر صبح اٹھ کے یہ کہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا اور میں جو ہے وہ میں مسجد اقصیٰ میں پھر رہا تھا، تو لوگ بولیں گے اچھا دیٹس فائن۔ اچھا پھر وہ یہ کہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں خواب کے اندر، تو لوگ بولیں گے ہاں یار اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ بندہ ترقی کرے گا، یعنی کہ لوگ اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے، یہ نہیں بولیں گے ابھی ایسا خواب کون دیکھ سکتا ہے، یہ نہیں کوئی بھی بولے گا، وہ یہ اس کی تعبیر کریں گے کہ یار اگر خواب کے اندر کوئی بندہ آسمانوں کی طرف جائے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اگر ہواؤں میں اڑ رہا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اگر وہ پرندوں کے ساتھ جو ہے وہ ہواؤں کے اندر جو ہے نا وہ تیر رہا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کا یعنی اس کی تعبیر کی طرف جائیں گے، نہ یہ کہ خواب کا انکار کر دیں، کیونکہ خواب کی پاسبلٹیز کا جو میدان ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اب کفار نے انکار کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، نئے مسلمان ہونے والے مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تصدیق کی تو صدیق اکبر کا لقب انہوں نے پایا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے بیداری کے اندر یہ سارا کچھ کیا، یہ جسم و روح کے ساتھ میری سیر تھی، جسم و روح کے ساتھ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، میں وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر یہ جتنے مرحلے تھے سارے کے سارے وہ طے کیے۔ یہ حالت بیداری میں بات ہوگی تب یہ موقع بنتا ہے کہ مخالف انکار کریں یا وہ مذاق اڑائیں، اور اپنے ابھی جو پکے نہیں ہے وہ مذبذب ہو جائیں اور وہ اضطراب کا شکار ہو جائیں، اور جو اپنا سب سے گہرا ہو وہ اعلیٰ درجے کی تصدیق کرے۔ تو یہ سب بنتا ہی تب ہے کہ جب یہ معراج جو ہے یہ بیداری میں ہوئی ہو، یہ جسم و روح کے ساتھ ہوئی ہو۔ تو لہذا قرآن، حدیث اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو عقل انسانی کی بات ہے، ان سب کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ معراج جو ہے وہ حالت بیداری میں تھی۔